تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، میں نہیں بیٹھوں گی۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں وہ عورت کون ہے؟ وہ چیخی تھی۔ وہ عورت میری بیوی ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وہ نزدیک ہوا، اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے جکڑا۔ تم میں ہے کیا؟ نہ پڑھی لکھی ہو، نہ کانفیڈنس ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میری طرف دیکھو، میں ایک ڈاکٹر ہوں، پڑھا لکھا، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، اور تم پوچھ رہی ہو کہ وہ لڑکی کون ہے؟ وہ میری بیوی ہے، میری پسند ہے۔ اسے ایک طرف دھکا دیتے ہوئے وہ نخوت سے بولا تھا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، بچپن سے آپ کے نکاح میں ہوں، اور آپ نے مجھے میری وفا کا یہ صلہ دیا؟ یہ نکاح میری مرضی نہیں تھی، مجبور تھا میں، مگر اب نہیں ہوں۔ چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ سنگ دل کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، اور ویسے بھی دادا جان، یہ کہاں کی روایت ہے؟ آپ جانتے ہیں میری پرائرٹیز کیا ہیں۔ مجھے اپنی بیوی پڑھی لکھی چاہیے، جو کچھ ہو میرے کاندھے سے کاندھا ملا کر چل سکے، اور تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو ہم اتنی اجازت نہیں دیتے۔ جتنا تم بن رہے ہو ویسی عورتیں مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ آپ کی سوچ بہت پرانی ہو چکی ہے، آپ اپنی سوچ کو اپڈیٹ کریں۔ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ یار یہ زیادتی ہے میرے ساتھ، وہ بھی 10 سال کی بچی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس کے فیوچر کے ساتھ کیا کریں گے، گھرداری سکھائیں گے اور پردہ کرنے پر پابند کریں گے۔ تو تمہیں کیا بے حیا عورت چاہیے؟ ہر پڑھی لکھی لڑکی بے حیا نہیں ہوتی، اس طرح ہر پردے میں چھپی ہوئی عورت با کردار نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ لیکچر تو آپ مجھے نہ ہی دیں۔ پیچھے سے اس کے باپ نے آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ برخوردار، بڑے ہو گئے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے فیصلے خود لوگے۔ نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا۔ امی جان یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ لڑکی کبھی بھی میری بیوی نہیں بن سکتی۔ نکاح تو آپ نے زبردستی کروا لیا ہے، مگر میں اسے وہ رتبہ نہیں دوں گا جو میری بیوی کا ہوگا۔ تم ظلم کرو گے اس کے ساتھ، وہ معصوم ہے۔ ہاں وہ بچی ہے میری نظر میں 22 سال کا ہوں اور وہ 10 سال کی ہے۔ ہاں تو 10 سال بعد شادی کرو گے نا، تب تک وہ 20 کی ہو جائے گی، ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اس کی ماں زرینہ بیگم مسلح بند کرتی ہوئی بولی۔ اس سخت غصے کا شکار نظر آ رہا تھا۔ آپ لوگ یہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گلنار ہماری بیٹی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر میں رہے۔ بڑی ہو رہی ہے اس لیے تمہیں اس کا پابند کر رہے ہیں، زبردستی نہیں کر رہے، ابھی بہت وقت ہے شادی میں، کر لو جو کرنا ہے زندگی میں۔ وہ سر جھکاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے اپنے خاندان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیوں پریشان ہو اتنا فارس؟ تم جانتی ہو نا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ زیادتی ہے۔ وہ 10 سال کی بچی ہے یار، تو چھوڑ دو نا، تمہیں کون سا وہ لوگ مجبور کر رہے ہیں؟ چھوڑ دو، وقت آنے پر چھوڑ دو۔ امی جان کہتی ہیں کہ جب وہ 20 سال کی ہوگی تو میرے سر مار دیں گے، وہ 10 سال بعد نہ دیکھ لیں گے۔ میسم تم سمجھ نہیں رہے۔ میں سمجھ رہی ہوں فارس، بالکل سمجھ رہی ہوں۔ فارس نے آگے بڑھ کر میسم کے ہاتھ تھامے۔ مجھ سے شادی کر لو، میں ابھی کے ابھی اپنی زندگی تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا جو وہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ میسم نے سر جھکایا۔ تم جانتے ہو نا پچھلے ہفتے میرے موم ڈیڈ کی ڈائیورس ہو گئی ہے، اب وہ سیپریٹ ہوتے ہیں۔ میں ڈیڈ کے ساتھ ہوتی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ہمارے نکاح پر وہ فیملی کی بات کر سکتے ہیں، میں دیکھ لوں گا۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ میسم نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے آنکھوں سے لگایا۔ میں بھی تو تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، مگر فارس تم بدل تو نہیں جاؤ گے نا؟ اور وہ نکاح یار کا مون، بچی ہے وہ 10 سال کی، مگر 10 سال بعد، او مائی گاڈ، تم بہت آگے کا سوچ رہی ہو میسم، پلیز۔ وہ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے سینے سے لگا چکا تھا۔ تم نے یہ کیا کیا ہے فارس؟ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے کیا۔ وہ لڑکی اب میری بیوی ہے، اس کے والدین نے اپنی رضامندی سے ہمارا نکاح کروایا ہے۔ ان کی موجودگی میں خود کو اس کے نام کر چکا ہوں۔ اب آپ لوگ جانیں اور یہ نکاح جانیں۔ 1-2 دن میں میری فلائٹ ہے آسٹریلیا کی، میسم بھی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں میری پڑھائی کا مسئلہ ہے، پاکستان میں نہیں رک سکتا۔ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے دادا کو ہارٹ اٹیک دو گے۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھا۔ دادا سائیں، میری مجال کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، مگر آپ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ظلم ہے۔
گلنار ابھی صرف 10 سال کی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر اپنے دادا کی آنکھیں صاف کی۔ میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر دادا صحیح آپ کی ضد ناجائز ہے۔ وہ گیا تو پلٹا نہیں تھا۔ غلام شاہ کے 2 بیٹے تھے، عظیم شاہ اور اعظم شاہ۔ عظیم شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی نا، نام تھا گلنار شاہ، اور اعظم شاہ کے 2 بیٹے تھے، فارس شاہ اور زین شاہ۔ فارس اعظم کا بڑا بیٹا تھا، یوں ہی گلنار عظیم کی بڑی بیٹی تھی، مگر وہ 10 سال چھوٹی تھی فارس سے، کیونکہ عظیم شاہ کو شادی کے کئی سال بعد اللہ نے اولاد سے نوازا تھا۔ غلام شاہ کو بہت محبت تھی اپنی پوتی سے، اسی لیے انہوں نے اس کا نکاح فارس سے کروا دیا تھا۔ وہیں فارس جو نکاح کے بعد دوسرا نکاح کر کے آسٹریلیا چلا گیا تھا۔ یہ غم اتنا شدید تھا کہ غلام شاہ یہ برداشت نہیں کر سکے تھے اور شاید بیمار رہنے لگے تھے، مگر پھر انہیں بیٹوں نے سنبھال لیا تھا۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرا تھا۔ گلنار تو گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ جو پابندیاں شاہ خاندان میں عورتوں پر تھیں، وہ پابندیاں گلنار پر نہیں تھیں۔ وہ پھول کی طرح تھی، اسے پھول کی طرح ہی رکھا گیا تھا۔ سیاہ گھنے بال، گہری کالی آنکھیں، سرخ اور سفید رنگت، لمبا قد۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی، اس کے چہرے میں ایک ایسی دلکشی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تھا تو کچھ ثانے کے لیے ٹھہر جاتا تھا۔ پھول تھی وہ، انہی کی طرح کھلتی تھی۔ میٹرک کے بعد اس نے آگے تعلیم کنٹینیو رکھنے کی ضد کی تھی۔ یوں تو غلام شاہ بہت سخت تھے، مگر گلنار کے آگے موم پڑ ہی گئے تھے، اور وہ ویسے بھی بہت باوقار اور سخت لڑکی تھی۔ اس کے کردار کی مثالیں دیتے تھے لوگ، وہ گھر سے کیسے نکلتی تھی، گھر میں کیسے رہتی تھی، کیا آداب تھے اس کے، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ اس نے انٹرمیڈیٹ اول نمبروں کے ساتھ بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، جس کی خبر اخباروں میں، نیوز چینلز پر آئی تھی۔ غلام شاہ بہت خوش ہوئے تھے اس دن، انہیں اپنی پوتی پر فخر تھا۔ تبھی اسے یونیورسٹی جانے سے نہیں روک پائے۔ وہ ان کی اتنی لاڈلی اور فرما بردار پوتی تھی کہ وہ اس کا دل توڑ ہی نہیں پائے۔ یہی حال اس کے باپ عظیم شاہ کا بھی تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، منتوں مرادوں سے مانگی ہوئی، وہ کیسے اس کا دل توڑ دیتے؟ ویسے بھی وہ تھی بھی اتنی اچھی کہ اسے منع کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ اعظم شاہ کو اپنی بھتیجی سے بہت محبت تھی، وہی حال زرینہ شاہ کا بھی تھا۔ وہ تو اسے دیکھ کر ہی واری صدقے جاتے تھے، گھر کی رونق تھی وہ، مگر بد قسمت بھی تھی جس کا نکاح میں تھی۔ اس نے اسے پلٹ کر پوچھا بھی نہیں تھا۔ یہ افسوس، دکھ، تکلیف سب کے دلوں میں تھا، مگر سب بے بس تھے۔ ابھی تو ایک راز، ایک بات گلنار سے چھپائی گئی تھی کہ وہ اکیلا نہیں گیا تھا، وہ دوسرا نکاح کر کے گیا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کا شوہر اس پر سوتن بھی لا چکا تھا۔ غلام شاہ کو اپنے اس فیصلے پر دل سے افسوس تھا۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے تھے گلنار کا۔ زین، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی دیکھ رہا ہوں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو یہاں سے چلے جاؤ، دادا جان نے دیکھ لیا نا تو بلا وجہ میرا کردار خراب ہوگا۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو یار؟ میں کزن ہوں تمہارا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی اس کی طرف مڑی۔ دیکھو ابھی چلے جاؤ باہر، کتنی اچھی بارش ہو رہی ہے، کچھ بنا دو گے مجھے؟ تو یہ کہو نا کہ اپنا کام نکلوانے آئے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اچھا، وہ کیوں؟ یاد آ رہی تھی، کل تم اداس تھی نا یونیورسٹی میں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ہاں، وہاں سب ٹھیک ہے، میں تو بس خوش ہوں، بس آخری ایگزامز ہے نا۔ ماشاء اللہ، تو میری کزن ڈاکٹر بن رہی ہے۔ دیکھ لو، میں ذہین ہوں تم سے زیادہ، انجینئرنگ بھی کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہاں ہاں مسٹر میتھمیٹکس، سب پتہ ہے مجھے۔ اب ہٹو۔ وہ ہٹتا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے نہ جانے کیا بتا رہی تھی۔ جب سے زین کی مسکراہٹ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی تھے وہ دونوں، ایک دوسرے کے کرٹکس، جج کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، مگر بہت محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ یہ لو کھا لو، پیٹ بھر جائے گا تمہارا، میرا پیٹ تو ازل سے خالی ہے۔ کیوں، بھوکے پیدا ہوئے تھے تم؟ ہاں ظاہر ہے، بچے بھوکے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ پاگل ہو کیا؟ تبھی غلام شاہ کچن میں داخل ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ کچھ نہیں دادا سائیں، آپ کا یہ بھوکا پوتا ازل سے بھوکا ہے، اس کو کچھ کھلا رہی تھی۔ وہ ہنس پڑے۔ میرے پوتے کو تنگ مت کیا کرو۔ میں نہیں کرتی، یہ تنگ کرتا ہے مجھے۔ آپ کو پتہ ہے میں پڑھ رہی تھی، مجھے وہاں سے اٹھا کر لے آیا۔ زین، کیوں کرتے ہو ایسا؟ مزہ آتا ہے یار، آپ تو جانتے ہیں۔ اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ آج میرے بچوں کا خاصا اچھا موڈ ہے۔ جی بالکل، الحمدللہ۔ گلنار مسکراتے ہوئے کچن سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیا پڑھ رہی ہو؟
کتاب ہے، کچھ غلط نہیں پڑھ رہی محترم، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بیگانی لگ رہی ہو آج کل۔ میں تمہیں روز ہی کچھ نہ کچھ لگتی ہوں زین، دیکھو یہ یونیورسٹی ہے، تم مجھ پر چلا نہیں سکتی، مینرز میں رہو۔ وہ ہنس پڑی، تمہارے ساتھ مینرز میں نہیں رہ سکتی۔ کم آن، کیا ہو گیا یار، کیوں کر رہے ہو ایسا، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ظاہر ہے تم ایسے بات کرو گی تو ناراض ہی ہوں گا نا، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنے آیا ہوں۔ چلو بتاؤ کیا کہنے آئے تھے؟ 1-2 دن میں ودا ہے میرا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ گھر پر بلاؤں گا۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میں تو نہیں آؤں گی، تم جانتے ہو۔ دیکھو تم پردہ کرتی ہو، میں مانتا ہوں، پردے میں آ جانا یار، تمہارے دوست بڑے عجیب ہیں، مذاق اڑائیں گے میرا۔ ارے یار تمہارے دوست بھی تو ہوں گے نا، تم یوں ہی آ جانا۔ اس وقت بھی نقاب میں بیٹھی ہوئی تھی، پراپر عبایا پہنا ہوا تھا، مگر پردے میں بھی وہ بھلا کی دلکش تھی۔ یہ بات اچھے مانتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، میں سوچوں گی۔ ہاں سوچ لینا، مگر 2 دن کا ہی ٹائم ہے، سال نہ لگانا۔ نہیں لگاتی، وہ ہنس کر چلا گیا تھا۔ ہوا سے پردے اڑ رہے تھے، وہ ان پردوں کو گھور رہی تھی۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا۔ وہ مسکرائی، کتنی بدقسمت ہوں نا میں، آج تک انہوں نے پلٹ کر مجھے پوچھا نہیں، کیا اتنی بری ہوں میں؟ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے ہوئے بہت رنج میں مبتلا تھی۔ نہیں پتا وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مگر مجھ سے اتنی نفرت کی، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا۔ وہ ہنس پڑی تو آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ کچھ بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کے ساتھ وفادار تھی۔ تم اداس کیوں؟ اس لیے اداس ہوں تم اداس ہو، کل سے دیکھ رہا ہوں بہت روئی ہو۔ ہاں روئی تو ہوں میں بہت۔ اپنے بھائی کو بلا لو نا۔ زین کا چہرہ جیسے بجھ گیا۔ تم بھائی کا انتظار کرتی ہو؟ ہاں زین، کیونکہ تم ان کی بیوی ہو؟ نہیں، میں ان کی منکوحہ ہوں۔ کیا فائدہ ایسے انسان کے انتظار کرنے کا جو آپ کو یاد نہ کرتا ہو، پلٹ کر پوچھتا نہ ہو؟ یہ تو تم دادا جان سے پوچھو، کیوں کروایا تھا میرا نکاح؟ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ یہ گلہ کر رہی تھی۔ مذاق نہیں ہے میرے لیے رشتہ، تم جانتے ہو مجھے، میں بہت پابند ہوں، مگر اسے بھی تو تمہارا پابند ہونا چاہیے نا۔ دفع کرو، میں نے سنا ہے تم آسٹریلیا جا رہی ہو۔ ہاں بالکل، ہاؤس جاب کا 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اب مجھے جانا ہے۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں۔ دادا جان تو اجازت دے دیں گے، کہہ رہے تھے میرے ساتھ چلیں گے اور مجھے وہاں خود چھوڑ کر آئیں گے۔ اچھا، وہ کیوں چلیں گے؟ میں چلوں گا نا تمہارے ساتھ۔ تم چلو گے؟ ہاں، میں دادا جان سے بات کرتا ہوں، ان کی ایسی طبیعت نہیں ہے کہ وہ اتنا لمبا ٹریول کر سکیں۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم دونوں ساتھ باتیں کریں گے، مگر بابا جان ہمیں یہ بات گلنار کو بتانی چاہیے کہ فارس بھی آسٹریلیا میں ہوتا ہے۔ میں اسے اس لیے تو وہاں بھیج رہا ہوں، اس کا شوہر ہے وہاں، کیا پتا اس کا دل نرم پڑ جائے۔ آپ چاہتے ہیں میری بیٹی ساری زندگی سوتن برداشت کرے؟ میرے بچے، ہمارے خاندان میں طلاق ہی نہیں ہوا کرتی۔ گلنار کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، میں اس کی طلاق ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی اپنے ہی بچے سے۔ میرا دل بند ہو جائے گا۔ بابا، میری بیٹی کے ساتھ بچپن سے آپ نے غلط کیا ہے، ایسے نہ کرو عظیم، اولاد ہو تم میری، گلنار سے بہت محبت کرتا ہوں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فارس ایسا نکلے گا، اس نے تو دل ہی توڑ دیا ہمارا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی پھول جیسی بیٹی اس کے حوالے کر دوں کہ جسے وہ ضائع کر دے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ کسی کے بھی ہاتھوں ضائع ہو۔ ہماری گلنار کوئی عام لڑکی نہیں، ہم نے اسے پڑھایا لکھایا ہے، ایسا بنایا کہ وہ کسی کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنے دے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیٹی قابل ہے، ورنہ آپ کے پوتے نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ مایوس دکھتے تھے اور ناراض بھی۔ اللہ رحم کرے گا، دیکھتے ہیں۔ زین چچا جان، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں خیال رکھوں گا۔ دیکھو تم جانتے ہو سب، ہاں مگر گلنار نہیں جانتی، ہمیں بتا دینا چاہیے، میں اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بولنا پڑے گا۔ زین، تم ساتھ جا رہے ہو اس کے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اسے اکیلا نہیں چھوڑو گے، اسپیشلی اس کمینے کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ بابا جان کی آخری خواہش ہے، اسی لیے میں سر جھکا رہا ہوں، مگر میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں چچا جان۔ ہاں کرو، بھائی دوسری شادی کر چکے، ہماری گلنار یہ تو ڈیزرو نہیں کرتے۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں کبھی بھی اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، مگر باپ کے التجاؤں کے آگے مجبور ہوں۔ وہ شخص اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جس کی اسے قدر نہیں۔
آپ پرواہ نہیں کریں، میں ہوں نا، گلنار کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ رحم کرے گا۔ تو اداس کیوں ہو؟ سارا سفر بھی میں محسوس کرتی رہی کہ تم اداس ہو۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کوئی لینے آ رہا ہے ہمیں؟ ہم ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ تو کہو زین۔ وہ ہمیں لینے بھائی آئیں گے۔ گلنار کو لگا وہ کچھ غلط سن رہی ہے، کچھ غلط سمجھ رہی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ کون آئیں گے؟ فارس آسٹریلیا میں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دادا جان نے منع کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ آپ انہیں ایک موقع دیں۔ وہ نظریں یوں چرا رہا تھا جیسے اپنا کل کسی کے نام کر رہا ہو۔ تو میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے مزید مت مارو گلنار۔ اس کے لفظ ٹوٹ رہے تھے، پلیز۔ تبھی اسے اپنے نزدیک کوئی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک نظر میں جان چکی تھی وہ کون تھا۔ وہ مکمل آبائے میں تھی جب وہ ایک اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے گھر کو دیکھنے لگی۔ گھر سے لگتا تھا کہ یہاں کوئی عورت رہتی ہوگی، صفائی ستھرائی سلیقے سے رکھی ہوئی چیزیں۔ اور پھر اس کی نظر جا کر ایک فریم پر ٹھہر گئی، فارس اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی میسم۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتی ہوئی فوٹو فریم تک آ چکی تھی۔ فارس اور زین جو گھر میں داخل ہوئے تھے دروازہ بند کر چکے تھے۔ اس کے پیچھے سے ایک آواز گونجی، میری بیوی میسم۔ فارس گلنار کو لگا کہ کسی نے زندہ اس پر کوڑے چلائے ہوں۔ اتنی بے عزتی اس نے کبھی اپنی سوچ میں بھی نہیں تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، خوبصورت تھی، کیا کمی تھی اس میں کہ اس شخص کے انتظار میں بیٹھی رہی؟ زین دعا کر رہا تھا کہ وہ چپ رہے۔ اسے اپنے بھائی سے اتنی سنگ دلی کی امید نہیں تھی، پر اس کی امید کے برخلاف وہ چپ رہی۔ اچھی ہے آپ کی بیوی؟ تصویر رکھتے ہوئے وہ زین کی طرف مڑی، آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ وہ جانتی تھی، سب جانتے تھے سوائے اس کے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اس کی زندگی کے فیصلے یوں ہی لیے تھے۔ بچپن سے بس چند ایک فیصلے ہی تھے جو اس کے مطابق لیے گئے تھے، جو شاید گلٹ میں تھے۔ تبھی اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ اوپر والے روم میں چلی جائیں۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کیوں لائے ہو تم اسے یہاں پر؟ فارس زین کی طرف مڑا۔ دادا جان کی خواہش تھی۔ یہ دادا جان؟ وہ جانتے ہیں نا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں نے انہیں پچھلے ماہ ہی کہا تھا کہ میں خلا بھیج دوں گا۔ وہ لڑکی صرف میرے نکاح میں ہے اور اس کی پوری زندگی پڑی ہے۔ کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں اسے بھی اور مجھے بھی؟ یہ زیادتی نہیں ہے بھائی، میں آپ کو سمجھتا ہوں، کہیں نہ کہیں آپ غلط نہیں ہیں۔ آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا گلنار کے ساتھ، مگر آپ نے نکاح کر لیا تھا تو نبھانا چاہیے تھا نا، جیسے وہ نبھا رہی ہے۔ کیوں نبھا رہی ہے؟ میں نے نہیں کہا کہ نبھائے۔ تبھی گھر میں اس کی بیوی اور اس کے ساتھ 3 سالہ بچہ داخل ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی زین کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ بھائی کی اولاد، اسے محسوس ہوا کہ زندگی میں خوشی کیا ہوتی ہے۔ بھائی یہ؟ ہاں میرا بیٹا ہے ارحم۔ ارحم ملو، چاچو ہیں تمہارے۔ وہ بھاگتا وہ ان کے گلے لگا۔ او مائی گاڈ، بچے نے پیارا سا منہ بنایا۔ یہ رات کا وقت تھا، صبح سے سوچ سوچ کر گلنار کا برا حال تھا۔ آخر وہ اس نے کیا بگاڑا تھا؟ اس نے گہرا سانس لیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ واک کرتی ہوئی وہ گھر کے بیک یارڈ تک آ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا پیچھے کوئی ہے۔ وہ پلٹی، فارس سے بری طرح ٹکرانے سے بچی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یہ میرا گھر ہے، میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا؟ گلنار کو لگ رہا تھا وہ پھٹ پڑے گی۔ آپ دوسری شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی، مگر آواز اونچی تھی۔ دھیرے بات کرو، میری بیوی سن لے گی۔ بیوی؟ وہ آپ کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی بیوی تو میں ہوں نا۔ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے اوپر کی طرف لے گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا۔ یہ نکاح میری خواہش نہیں تھی، دادا جان کا فیصلہ تھا۔ تم 10 سال کی تھیں اس وقت۔ ہماری عمر کا فرق دیکھو۔ اور ایک بات، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم چلی جاؤ واپس پاکستان۔ تم ہو کیا؟ ایک ان ایجوکیٹڈ ان کانفیڈنٹ لڑکی؟ گلنار کی آنکھیں سوالیاں ہوئیں۔ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ گلنار کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سامنے کھڑے انسان کی جان لے لے۔ آپ نے میری وفا کا مجھے یہ صلہ دیا ہے؟ وہ آگے بڑھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے نزدیک آنے پر فارس نے اسے دھکا دیا تھا، اپنی حد میں رہو، اور میرے نزدیک آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے تو تمہیں چھوڑنے کی بات کی تھی اور دادا جان نے تمہیں میرے سر پر سوار کر دیا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنی تذلیل کر کے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ زین، مجھے پاکستان واپس لے چلو۔ میں آسٹریلیا اس لیے نہیں آئی تھی کہ اپنی تذلیل کرواتی پھروں۔ مجھے نہیں پتا یہ انسان یہاں ہوگا۔ مجھے واپس لے چلو ورنہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گی۔
بھائی تمہیں طلاق دینا چاہتے ہیں، ان کو مجھے طلاق دے لینے دو، میں مری نہیں جا رہی ان کے لیے۔ زین مسکرایا۔ شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا۔ احساس؟ زین، مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے۔ میں اس انسان کی پابند رہی جو مجھے اتنا حقیر سمجھتا ہے، آنکھ بھر کر مجھے دیکھتا تک نہیں اور کہتا ہے کہ میں ایک ان ایجوکیٹڈ لڑکی ہوں۔ زین کے چہرے پر اداسی چھائی۔ یہ فیصلہ دادا جان کا تھا جو کہ غلط تھا۔ بھائی بڑے ہیں تم سے 12 سال اور وہ بھابھی سے بہت محبت کرتے ہیں، تم جسٹیفائی کر رہے ہو اس کو۔ نہیں گلنار، میں کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے تمہیں کوئی آسرا نہیں دیا، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا، تو وہ برے کیسے ہیں؟ انہوں نے بس اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی ہے۔ وہ چپ چاپ زین کی باتیں سنتی رہی۔ مجھے بس پاکستان جانا ہے۔ پاکستان واپس آتے ہی گلنار نے فارس شاہ سے طلاق لے لی تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ پھر سے اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، مگر اب زندگی بدل رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت آزاد لگتا تھا، وہ جیسے ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ گھر والوں سے وہ کافی عرصے ناراض رہی تھی، جس بات کی وجہ سے وہ لوگ گلنار کے آگے گلٹی تھے، اس سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے۔ ظاہر ہے جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، طلاق تو ہوئی تھی جو کہ ان کے خاندان میں بہت معیوب سمجھی جاتی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ زین، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، لے لو نا، یہ تم سے نہیں لے سکتی پلیز۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر زین سے وہ باکس لے لیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ کچھ ہے تمہارے لیے جو تمہیں پچھلے ماہ اچھا لگا تھا۔ میں نے تو بس مذاق کیا تھا، تم سچ میں ہی اٹھا کر لے آئے؟ وہ نزدیک ہوا، اتنا نزدیک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے نرم ہاتھ تھامتے ہوئے اس پر انگلیاں چلانے لگا۔ زین، یہ غلط ہے، دور رہو، کچھ غلط نہیں ہے۔ اس کا وہ نرم ہاتھ وہ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ دیکھو کتنا زور سے دھڑک رہا ہے، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بچپن سے کی ہے۔ گلنار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، ایسی محبت جس کے بغیر رہا نہیں جاتا، سانسیں نہیں آتی۔ وہ گہرے سانس لیتا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ زین کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گلنار کے رخسار پر گرے۔ گلنار نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھوں سے اس کی آنکھیں صاف کی۔ رو کیوں رہے ہو؟ کہیں بھاگی تھوڑی جا رہی ہوں میں، وہ مسکرایا۔ یعنی مطلب مانگ لوں تمہیں بابا سے؟ سچ کہہ رہی ہوں؟ ہاں۔ تم میں کوئی عیب ہے کیا؟ اور ویسے بھی میں تو یہ گھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتی، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوگی زین، کہ میرا لائف پارٹنر میرا بیسٹ فرینڈ ہوگا۔ زین کو لگا اس کے پاؤں کی زمین پر نہیں، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے بھی محبت ملتی ہے۔ وہ تو اس محبت کو ناممکن سمجھ کر بیٹھا تھا۔ وہ ڈبہ آگے کرتے ہوئے زین کی طرف بڑھایا۔ اس نیکلس کو اپنے پاس رکھو، یہ میں تب لوں گی جب تم مجھے اپنا محرم بنا لو گے۔ زین کو لگا دنیا میں جنت بس یہی ہوتی ہے جو اسے سامنے کھڑی عورت میں نظر آ رہی تھی۔ ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ عظیم شاہ چپ چاپ صوفوں پر بیٹھے اپنے بھائی اعظم کی بات سن رہے تھے۔ زین ہماری آنکھوں کے آگے بڑھا ہوا ہے، دونوں کی عمروں میں اتنا فرق بھی نہیں ہے، ساتھ بڑے ہوئے ہیں، ساتھ کھیلے ہیں۔ بھائی صاحب، میں اس دفعہ گلنار کا فیصلہ کرتے ہوئے بہت ڈر رہا ہوں۔ میری بیٹی بہت دکھ جھیل چکی ہے، ابھی ابھی سنبھلی ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے وہ سب خوشیاں ملیں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا ایک بہت مضبوط کریئر ہے، مگر پھر بھی میری تو بیٹی ہے نا، میں حساس پڑ جاتا ہوں۔ آپ پرواہ ہی نہ کریں، وہ تو ہماری بچی ہے، گھر میں ہی رہے گی، بس یہی تسلی ہے۔ دھیرے چلاؤ گاڑی، میرا دل بند ہو جائے گا زین۔ آپ کے دل بند ہونے سے پہلے میرا دل بند ہو جائے گا۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تم بھی نا پاگل ہو، آپ کے پیار میں پاگل۔ ہاں، جب محبت کی بات آتی ہے تو میں آپ ہو جاتی ہوں۔ تم سے لڑنے جھگڑنے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے، محبت کا اظہار کرتے وقت تھوڑا جھک جاتا ہوں، اچھا نہیں کرتا۔ اب آگے دیکھ کے ڈرائیو کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ آپ کا دماغ کب ٹھیک ہوتا ہے محترمہ؟ ہر وقت نہیں خراب ہوتا، تم کرتی ہو میرا دماغ خراب۔ کیا کہہ رہے تھے بابا سے؟ ہنی مون پر سوئٹزرلینڈ لے جاؤں گا؟ شرم نہیں آتی؟ وہ ہنس پڑا۔ تم سن رہی تھی؟ ہاں نا، پوری لال بلی ہو گئی تھی میں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا باہر کیسے نکلوں، نقاب میں تھی، شرم کیوں آ رہی تھی؟ چھوڑو، تم پاگل ہو، وہ ہنس پڑا۔ ماشاء اللہ، کتنا روپ آیا ہے تم پر۔ مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، ہاتھوں میں مہندی لگائی جا رہی تھی، لڑکیاں اس کے آس پاس بیٹھی تھیں، اس کے حسن پر 4 چاند لگ چکے تھے۔
ہاں وہ بھول گئی تھی کہ وہ کتنے غم جھیل چکی ہے. ہاں وہ بھول گئی تھی کہ پہلی محبت نے اسے تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا. ہاں وہ فارس شاہ سے محبت کرتی تھی، اس لیے نہیں کہ اسے اس سے کچھ ملا تھا، اس لیے کہ وہ ساری زندگی اسے ایک شخص کے نام پر بیٹھی رہی. کبھی کبھی آپ کسی کا اتنا انتظار کرتے ہو کہ آپ کو اس انتظار سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، مگر اب اسے لگتا تھا کہ جب وہ حقیقی محبت کو اپنائے گی تو یہ انتظار کی سولی جس پر وہ لٹکی رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. دلہن کے لباس میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. اس نے اپنے آپ کو یوں کبھی تصور نہیں کیا تھا. اتنا مکمل حسن. وہ تو خود کو بہت چھپا کر رکھتی تھی، مگر آج اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کیسے وہ خود کو کسی اور کو سونپ دے گی. اسے ذہن کا وہ پہلا لمس یاد آیا. وہ کانپ ہی تو گئی تھی. اس کے رخسار سرخ پڑ رہے تھے. یہ سوچ کر بھی دل دہل رہا تھا. کچھ ہی پلوں میں وہ اپنے سارے حقوق اس کے نام کر چکی تھی. گلنار زین شاہ بن چکی تھی. وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کی پن سیٹ کر رہی تھی. وہ حیران ہوا. وہ جانتا تھا وہ روایتی دلہن نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہے گی. اسے دیکھتے وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا. ماشاء اللہ، میں نے یہ نظارہ امیجن نہیں کیا تھا. وہ مسکرائی نہیں تھی. وہ اتراتے ہوئے پلٹی تھی. پہلے تم پر روب جھاڑتی تھی کیونکہ تم دوست تھے. ہاتھ میں پکڑی پن کو آگے کرتے ہوئے اس کے آگے کیا. آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اب حق جتاؤں گی، نخرے کروں گی کیونکہ بیوی ہوں. وہ ہنس پڑا. اس کی پریکٹس کر رہی تھی تم؟ گلنار نے منہ بنایا. کیوں، تمہیں فیک لگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ارے تم تو ابھی سے ڈر رہے ہو. چھوٹی سی پن ہے یہ زین. ہاں تو پھر نیچے کرو نا. ڈر لگ رہا ہے مجھے کہیں مار نہ دو. آج مار تو میں ہی رہی ہوں تمہیں آنکھوں سے. یہ کہاں سے سیکھا تم نے؟ ابھی پریکٹس ہی تو کر رہی تھی. وہ ہنس پڑا. شاباش لڑکی، تم سیکھ رہی ہو. قدم بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے. خواب لگتا ہے کہ تم میرے کمرے میں یوں سجی مکمل خواب بن کے کھڑی ہو. ہاں تو اتنی خوبصورت خواب خواب ہی ہوتے ہیں. اتنا غرور کیوں نہ کروں؟ غرور آپ کی زوجہ جو ہوں. وہ ہاتھ کے رخسار پہ رکھتا ہوا اپنا سر اس کی پیشانی سے مس کر چکا تھا. اف، کیا کہہ دیا. زوجہ؟ ماشاءاللہ خوش قسمت ہوں میں. اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. کچھ یاد آیا تھا کیونکہ وہ تو بچپن سے بدقسمت تھی. اچانک سے خوش قسمت کیسے ہو گئی؟ اس کی آنکھیں صاف کرتا ہوا اسے سینے سے لگا گیا. بس آج کے بعد تم اداس نہیں ہوگی، نہ تمہاری آنکھیں بھیگیں گی کیونکہ میں زندہ ہوں، تمہارا شوہر، تمہارا محرم. وہ مسکرائی. زین ٹھیک کہہ رہا تھا، وہی اس کا سب کچھ تھا. کتنا پیارا ہے یہ. پیارا ہے نا؟ اس کے گلے میں وہ نیکلس پہناتا وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا. ہاں وہ واقعی خوبصورت ہے. تو میں کہا تھا نا محرم بنا کر پہنانا. وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کر چکا تھا. وہ ٹھٹکی، جھجکی، مگر پھر اس کی آغوش میں آ گئی. اس کی ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا. شرما رہی ہو؟ شرمانا بھی چاہیے. میں پہلے کبھی اتنا نروس نہیں ہوئی. وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی تو وہ ہنس پڑا. ہاں بالکل، مجھ سے بہتر یہ کون جانتا ہے. وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا. بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر جھکا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے. وہ جیسے کھویا تھا اس میں. کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں. ڈر لگ رہا ہے؟ مت ڈرو. اپنے ہاتھوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے اس کے رخسار کو سہلانے لگا. کیوں ڈرتی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، چاہ کر بھی غلط نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ. وہ گہرے گہرے سانس لیتی جیسے خود کو اس کے لیے تیار کر رہی تھی. ذہن اٹھ جاؤ، جب سے شادی ہوئی ہے آپ وقت پر اٹھتے ہی نہیں ہیں. بابا جان، دادا جان مجھے غلط سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں. وہ منمنایا. غلط تو نہیں سمجھتے نا گل، تم واقعی مجھے بہت تنگ کرتی ہو. ساری رات مجھے سونے نہیں دیتی. اتنا ظلم کرتی ہو تو ظاہر ہے صبح کو میں سوؤں گا ہی نا. گلنار کی آنکھیں پھیلی. زین کے بچے، میں نے کب تنگ کیا تمہیں؟ ساری رات تم مجھے سونے نہیں دیتے، تنگ کرتے رہتے ہو، اپنی منمانیاں کرتے ہو، اور سارے الزام مجھ پر. شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ ظلم کرتا ہوں. میں تمہاری طرح بدتمیز نہیں ہوں. اس نے منہ بناتے ہوئے چہرہ موڑا. اس کا موڈ خراب ہو گیا. اب اٹھو ورنہ چپل سے اٹھاؤں گی. شوہر ہوں تمہارا، تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ وہ آواز کی شرارت چھپا نہیں پایا تھا. نہیں سکھائی مجھے کسی نے تمیز. ساری تمیز اور شرافت میں نے تم سے ہی سیکھنی ہے. اب اٹھو. وہ اٹھ کر باہر کی طرف چلی گئی. وہ شدید غصے میں تھی. وہ اٹھ بیٹھا اور ہنسنے لگا. کمرے میں اس کی ہنسی گونج رہی تھی. اسے بہت مزہ آتا تھا گلنار کو تنگ کرنے میں، اور یہ بات گلنار اچھے سے جانتی تھی.
کسی نے اسے پیچھے سے بہت نرمی سے گلے لگایا۔ اب کیا کر رہے ہو؟ صبح کی معافی کا اعتراف۔ اچھا جی، بہت جلدی ریلائز ہوا ہے تمہیں کہ تم صبح بدتمیزی کر رہے تھے۔ استغفر اللہ، بدتمیزی کب کی میں نے؟ بدتمیزی تو تم نے کی ہے گلنار۔ اس نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ تب تک وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ وہ سہم گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا، دیکھنے دو۔ ہونٹ سے رکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں تک آ گئے تھے۔ وہ سمٹی، مگر تب تک اسے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ایک دوسرے میں ہوتے ہوئے جیسے وہ بھول گئے کہ وہ دونوں کچن میں کھڑے ہیں۔ تبھی گلنار نے محسوس کیا کوئی آ رہا ہے۔ وہ جھٹ سے دور ہوئی۔ دور ہو، کوئی آ رہا ہے۔ او اماں سائیں، آپ کیوں کچن میں نہیں آ سکتی؟ میں نہیں آ سکتی؟ ہاں۔ وہ اپنی کونیاں مروڑتے ہوئے ترچھی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو سرخ ہو رہی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ لال کیوں ہو رہی ہے؟ لڑ رہے تھے تم دونوں؟ ہاں وہی، ہم لڑ رہے تھے۔ گلنار کو ہنسی آئی۔ وہ کیسے باتیں بنا رہا تھا۔ مت تنگ کیا کرو میری بچی کو، سارا دن تنگ کرتے رہتے اسے۔ اور یہاں گلنار کی ہنسی نے جواب دے دیا۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میری مرضی، آ رہی ہے تو ہنسوں گی نا۔ میں تمہیں دیکھوں گا بعد میں۔ ہاں دیکھ لینا، میں بھی دیکھ لوں گی۔ وہ تیکھا سا ہنسا۔ دیکھتے ہیں پھر۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ زین مسکراتا وہ اس کے لیے پھول لینے گیا۔ وہ مسکرائی۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ شادی کے 2 ماہ میں ہی اس کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اگر مرد ہوتا ہے تو وہ بالکل زین شاہ جیسا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیا وہ محبت کرنے لگی تھی اس مرد سے؟ ہاں۔ دل نے 3 بار اقرار کیا۔ ہاں ہاں، یہی محبت ہے، یہی سکون ہے جو اسے اپنے شوہر کے پاس ملتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی تھی، الجھتی تھی، بکھرتی تھی، مگر سکون بھی وہی دیتا تھا، پناہ بھی وہی دیتا تھا۔ وہ ہنس پڑی۔ وہ آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زین شاہ نے پہلے اس کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنائے، پھر ایک لال پھولوں کا بکے اس کی طرف بڑھایا۔ محبت کے 2 ماہ مبارک ہوں بیگم۔ کتنے ڈیٹیلڈ ہو نا تم۔ ہاں، کیونکہ آج تک تمہیں پھول سمجھا ہے نا، لال پھول محبت جیسا، تو اسی کی طرح رکھوں گا نا۔ کبھی بدلیں گے تو نہیں نا؟ میری مجال کہ میں اپنی گلنار کے لیے بدلوں؟ وہ مسکرا دی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، میں آپ سے بہت خفا ہوں۔ خفا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے پاس نہیں سوؤ گی، اور اگر کہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے تو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ آج رات میں انکار نہیں سننا چاہتا تو؟ اگر میں کہوں کہ آج میں تم پر اپنی چلانا چاہتا ہوں تو؟ وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، سانسیں لے رہی تھی۔ وہ آج حق جتا رہا تھا۔ تو کیا کرو گی تم؟ بتاؤ نا۔ آپ نے کیوں شکایت کی میری امی جان سے؟ میں نے شکایت تو نہیں کی، بس یہ کہا کہ تم بہت مصروف رہتی ہو، اب میں خیال نہیں رکھتی۔ پھر کل رات کی طرح بخار ہو جاتا ہے تمہیں، بس یہ کہا کہ تمہیں بھی اپنا خیال رکھنے کے لیے کہا کریں، تمہیں ڈانٹا کریں تھوڑا سا، کیونکہ میں تو تمہیں ڈانٹ نہیں سکتا۔ وہ مسکرائی۔ اسی لیے دور رہیں، میں آج دور نہیں رہوں گا، یہ تو میں نے طے کیا ہوا ہے۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اسے لاجواب کر گیا۔ اس پر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا کرو گی؟ کیا کر سکتی ہوں؟ روک تو سکتی نہیں میں تمہیں۔ محبت جو کرنے لگی، اس کے اقرار پر وہ جیسے سرشار ہوا تھا۔ گلنار نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں چومی تھیں، پھر ہونٹ، رخسار اور چہرہ زین کی گردن میں چھپایا تھا۔ وہ بلش ہوا تھا۔ اتنی خوبصورت مسکراہٹ بکھری تھی اس کے چہرے پر، اسے خود یقین نہیں آیا کہ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری ہے۔ میں چلتی ہوں، پیشنٹس میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں لیٹ نہیں کر سکتی آج۔ ہاں تو میں چھوڑ دیتا ہوں نا۔ نہیں، تم لیٹ ہو جاؤ گے۔ میں نہیں ہوتا لیٹ محترمہ، اکیلی جاؤ گی تو مجھے سارا راستہ تمہاری ٹینشن لگی رہے گی۔ کیوں ٹینشن لگی رہے گی؟ میں بچی تو نہیں ہوں۔ میرے لیے تو تم بچی ہو۔ وہ اس کے پاس ہوتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ دیکھو، ابھی میں اس موڈ میں نہیں ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں کر رہا، بس ایک کس نہیں کرو۔ میں تو کروں گا۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چھوڑ دو مجھے۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا تمہیں۔ اس کے کاندھے پر ایک چپت لگاتے ہوئے گلنار نے اسے گھورا۔ ہاسپٹل چھوڑنے کے لیے کہہ رہی ہوں ڈفر۔ وہ ہنس پڑا۔ کون واپس آ رہا ہے؟ فارس واپس آ رہا ہے، میرا بیٹا۔ گلنار کا چہرہ جیسے بجھا تھا۔ اوہ واو، بھائی واپس آ رہے ہیں؟ ہاں، تمہارا بھائی واپس آ رہا ہے، بھابھی اور بچہ بھی آ رہا ہے نا ساتھ میں؟ ہاں، اس لیے تو میں بہت خوش ہوں۔ اپنے پوتے سے ملوں گی، کتنے سالوں بعد میرا بیٹا، میرا فارس واپس آ رہا ہے۔
گلنار نے غلام شاہ کی طرف دیکھا جو بظاہر تو مسکرا رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ کافی عرصے کے بعد اپنے لاڈلے پوتے سے ملنے جا رہے تھے۔ کافی ناراضگیاں تھیں، گلے تھے، شکوے تھے، مگر جو بھی تھا خون تھا ان کا۔ گلنار نے بھی اپنا دل صرف اپنے گھر والوں کے لیے وسیع کر لیا تھا۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا پوتا۔ زرینہ شاہ تو اپنے بیٹے اور پوتے کے واری صدقے جا رہی تھی۔ میسم سے بھی وہ اچھے سے ملی تھی، زین بھی اپنے بھائی سے خوش دلی سے ملا تھا۔ گلنار ہی تھی جو دور کھڑی تھی، پھیکا سا سلام کر کے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس شخص سے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وہ کچن میں کڑی کافی بنا رہی تھی۔ یہ رات کا تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وہ کچن میں پانی پینے کے لیے آیا۔ اس کی نظر پیر سے لے کر منہ تک گلنار کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی، اس نے دھیان کیوں نہیں دیا؟ فارس نے سر جھٹکا۔ وہ کیوں دیکھ رہا تھا اسے؟ اس کی نظروں کا تعاقب گلنار نے بھی کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور کافی لیتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ صبح سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے جب گلنار جلدی جلدی میں نیچے اتری۔ بلیک سوٹ پر اپنا وائٹ کوٹ پہنے وہ خاصی مصروف اور جلدی میں لگ رہی تھی۔ غلام شاہ نے اسے مخاطب کیا، بچی کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ تو کر کے جا۔ نہیں دادا جان، بہت جلدی ہے، پیشنٹس میرا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں انہیں لیٹ نہیں کروا سکتی۔ زین نے اٹھ کر بیوی کی طرف دیکھا، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، رکو کیز لے کر آتا ہوں، بس 5 منٹ۔ وہ مسکرائی، ٹھیک ہے۔ فارس کانٹا پلیٹ میں چلاتے ہوئے گلنار کو دیکھ رہا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر تھی، اسے اپنے لفظ یاد آئے، تم ہو کیا؟ ایک ان ایجوکیٹڈ اینڈ کانفیڈنٹ لڑکی۔ مجھے دیکھو، میں ڈاکٹر ہوں، آسٹریلیا میں رہتا ہوں، تم کیا ہو؟ اس پر وہ بولی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ اور فارس نے اسے کس طرح سے دھتکارا تھا۔ وہ سارا لمحہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوما، اور پھر کس طرح گلنار اگلے ہی دن آسٹریلیا چھوڑ کر چلی گئی تھی، اور پھر کچھ ہی عرصے میں اس سے خلا لے لی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ گلنار زین شاہ ایک انڈیپینڈنٹ، کانفیڈنٹ اور خوبصورت لڑکی تھی جو کہ اس کی منکوہہ رہ چکی تھی، اور اس نے اس کی طرف ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ مرد کی فطرت ہوتی ہے، جب تک وہ عورت کو کمتر سمجھتا ہے اسے یہ جتاتا رہتا ہے کہ وہ کتنی کمتر ہے اور وہ کتنا عظیم، اور جب اسے پتہ چل جائے کہ عورت کے اندر کچھ قابلیت ہے تو وہی مرد اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ یہ بہت غیر مناسب کپڑے ہیں، یہ پاکستان ہے، تم یہاں یوں نہیں نکل سکتی۔ وہاں تو تم مجھے ایسا کچھ نہیں کہتے تھے میسم، پلیز، یہ کیسے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں تمہارے فارس؟ دیکھو، تمہارا وہاں مجھے کنٹرول کرنا میں برداشت کر لیتی تھی، مگر یہاں نہیں کروں گی، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، یہاں میں جیسے چاہوں ایسے رہ سکتی ہوں۔ بالکل نہیں، یہ وہ ملک ہے جہاں کے مرد گھٹیا ہیں۔ میں جانتی ہوں، مگر میں یوں ہی ڈریسنگ کرنے کی عادی ہوں فارس۔ میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتی، کیونکہ چند دن کے لیے تم اپنے گھر آئے ہوئے ہو۔ دیکھو، اگر تمہیں میری عزت کی پرواہ نہیں تو خیر ہے، اپنی ہی رکھ لو۔ تمہاری عزت خراب ہوگی تو میں ڈوب کر مر جاؤں گا، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی زین کے ہمراہ گلنار اتر رہی تھی، میرون رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، دوپٹہ اچھے طریقے سے سر پر لیا ہوا۔ وہ نیچے اترتی ہوئی زین سے باتوں میں مشغول تھی۔ کیا حسن تھا جو پاکیزگی کی طرح نمایاں تھا۔ وہ مسکراتا ہوا نہ جانے اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا تھا کہ وہ بلش ہو رہی تھی۔ فارس کو بہت سال پہلے کہے گئے اپنے الفاظ یاد آئے، ضروری نہیں ہے جو عورت پردے میں ہو وہ با کردار ہو، اور جس نے کم کپڑے پہنے اس کا کردار خراب ہو۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، میسم تم چلی جاؤ، بس اپنا خیال رکھنا، میں رکھوں گی، پرواہ مت کرو، ٹھیک ہے، جاؤ۔ فارس کو لگا اس کے اپنے الفاظ اس کے منہ پر لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے دادا سائیں کی پسند کو بہت برے طریقے سے ریجیکٹ کیا تھا، اور قدرت اور وقت نہ جانے اسے کیا بتا رہا تھا جس سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ کیا وہ اپنے بھائی سے جیلس تھا؟ پر کیوں؟ یہ تو اس کی چھوڑی ہوئی عورت تھی جو اس کے بھائی کے نصیب میں آئی تھی۔ اسے تو اترانا چاہیے، مگر رش کیوں آ رہا ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے، کچھ بول دوں؟ کیا نوٹ کیا ہے؟ یہی، تمہارے بھائی کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ گل پلیز یار، بھائی کتنے عرصے کے بعد گھر آئے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے مکمل۔ میں مانتی ہوں وہ تمہارا بھائی ہے، مگر وہ تمہارا منکوہا تھا، ہے نا؟ یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ گلنار میری پیاری بیگم، اس کا تم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ تم 10 سال کی تھیں جب کاغذی طور پر تم اس کے نکاح میں گئی۔ اس کے بعد زندگی کے 12 سال بعد تم سے آسٹریلیا میں ملی۔ اس کے دوسرے نکاح کے بارے میں جاننے کے بعد تم نے اس سے خلا لے لی۔ یہی بات ہے نا؟ اور یہی ساری بات ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ چھوٹی بات ہے؟ نہیں میری جان، مگر یوں کہنا کہ وہ تمہارا شوہر تھا مجھے تکلیف دیتا ہے۔
میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو، اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اسے ویسے ہی ٹریٹ کیا کرو جیسے کوئی اپنے شوہر کے بھائی کو کرتا ہے۔ یار تمہارا کوئی ایموشنلی یا جذباتی تعلق نہیں تھا اس کے ساتھ، اور اگر تم وہ کریٹ کر چکی تھی تو ختم کر دو۔ کیا آسان ہوتا ہے؟ زین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ میں صرف تمہیں اپنا تصور کرتا ہوں، جانتی ہوں۔ مگر زین وہ اسے چپ کروا چکا تھا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے۔ وہ جیسے بکھری تھی زین کے انداز پر۔ شش، اب موڈ خراب مت کرو۔ نہیں کرتی، نہیں کرتی، آئی ایم سوری۔ ایک ہی تو دن ملتا ہے چھٹی کا، تمہیں بھی اور مجھے بھی، اور تم کس فضول بحث میں لگ گئی ہو؟ میرے پاس آؤ۔ اس کے سینے سے لگی تھی، اس کے بالوں سے دھیرے دھیرے کھیلتے وہ بے حد پیار سے گلنار کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب فارس اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نفرت کرتی ہوگی نا تم مجھ سے؟ کتنے برے طریقے سے ہرٹ کیا تھا میں نے تمہیں۔ گلنار نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ افسوس، بہت دیر سے ریلائز ہوا ہے آپ کو؟ میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں۔ جانتا ہوں وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا، مگر گلنار جب ہمارا نکاح ہوا تھا تم بہت چھوٹی تھی، اور میرے لیے یہ سب بڑی بات تھی۔ میرے گولز بڑے تھے، مجھے محبت ہو گئی تھی، چیزیں مختلف تھیں اس وقت، اور پھر میں وہاں چلا گیا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مگر میں کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا تھا۔ جانتی ہوں آپ کے ساتھ غلط ہوا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دادا سائیں کو سوچنا چاہیے تھا پریکٹیکلی۔ اتنی ان ایجوکیٹڈ نہیں ہوں میں کہ یہ نہ سمجھ سکوں۔ اس نے ان ایجوکیٹڈ پر زور دیا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ آئی ایم سوری، میں نے وہ ساری باتیں کہہ دی جن سے ظاہر ہے تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، مگر گلنار میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں تمہاری، بہت زیادہ۔ کیا فرق پڑتا ہے، جب کرنی چاہیے تھی تب نہیں کیا آپ نے۔ پلیز میری طرف دیکھو، میں آپ کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میرا دل ٹوٹ کر بکھرتا ہے۔ آپ نے میرے بارے میں کبھی نہ سوچا، میں مانتی ہوں، مگر میں نے آپ سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، احساس رکھے تھے، آپ کی عزت کرتی تھی، خود کو آپ کا پابند رکھا تھا۔ جب تک آپ کی ہیپی فیملی نہیں دیکھی تب تک مجھے دھوکے میں رکھا گیا، مجھے نہیں بتایا گیا۔ پھر مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا کہ شاید میں آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لوں، مگر اتنا حوصلہ نہیں میرے اندر، نہ ہی میرا کوئی قصور تھا کہ میں یہ سب سہتی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہاں جانتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کوشش کیا کریں مجھ سے دور رہا کریں، آپ زین کے بھائی ہیں، میں بہت عزت کرتی ہوں، مگر ہمارے بیچ کا رشتہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا، یہ آپ جانتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سمجھتے بھی ہوں گے۔ اداس کیوں ہو؟ میری طرف دیکھو، میں اداس نہیں ہوں، بس سوچ رہی ہوں کچھ۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ اس کی طرف مڑی، اس کے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے، کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے، کتنے عزیز ہو تم مجھے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو تھوڑا سا اونچا کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی، اپنا سر اس کے سر سے مس کیا۔ زین کی آنکھیں بند تھیں، وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ لفظ محبت اسے سرشار کر دیتا تھا۔ جانتے ہو جب تم اقرار کرتی ہو نا، میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ جانتی ہوں۔ وہ اس کی شرٹ درست کرتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی لیے تو کرتی ہوں کہ آپ پاگل ہو جایا کریں۔ بڑی تیز ہو، وہ مدہوش ہوتی آواز میں بولا، اپنی باہیں اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ ذہن کے گہرے سانسوں پر وہ مسکرا رہی تھی۔ کنٹرول کر رہے ہیں؟ ہاں، بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری، اگر نہیں گیا تو بابا جان سے بہت ڈانٹ پڑے گی مجھے، اور تم جانتی ہو میں ارسپانسبل نہیں ہوں۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ زین نے محسوس کیا، آواز اس کی بھی بدلی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ ہاں جانتا ہوں، تم ایسے مذاق کبھی کبھی ہی کرتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کا جانا ضروری ہے؟ ہاں میرا جانا ضروری ہے، نہیں پتا آپ کب آنا ہوگا، مگر زین تم چھوٹے ہو مگر بڑے ہونے کا فرض نبھا رہے ہو۔ ماما بابا کا خیال رکھنا، میں وہ نہیں کر پایا، تم کرنا۔ بھائی ایسی باتیں نہیں کریں، کرنی پڑتی ہیں۔ بھابھی اور میرے پیارے سے بھتیجے کا خیال رکھیے گا۔ ہاں ان کا تو خیال رکھنا ہی ہے، فیملی ہے وہ میری۔ چلو تم خیال رکھنا سب کا، میں چلتا ہوں اب۔ وہ سب سے ملتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا، اس کے ماں باپ کی آنکھیں نم تھی۔ غلام شاہ صوفے پر بیٹھے اس کے جاتے ہوئے پشت کو دیکھنے لگے۔ آنکھوں میں درد اور کرب واضح تھا، انہیں بہت پیارا تھا اپنا یہ بیٹا، مگر زندگی نے عجیب ہی کھیل کھیلے تھے، وہ یہاں نہیں رک پایا تھا۔ وہ یہاں مزید رہتا تو دن بدن اس کا گلٹ بڑھتا جاتا۔ وہ جانتا تھا اس نے غلط نہیں کیا زندگی میں،
زندگی اپنے مطابق جینی چاہیے، مگر پھر بھی کیا ہوتا اگر وہ انتظار کر لیتا؟ کیا ہوتا اگر وہ اپنے گھر والوں کے دل نہ توڑتا؟ کیا ہی ہو جاتا؟ وہ یہاں رہتا تو یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا۔ اسی لیے جانا ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ گلنار بولو، وہ تمہاری رپورٹس۔ کیا ہوا میری رپورٹس کو؟ میں نے 2-3 بار چیک کیا ہے۔ ہاں بولو، میں پریشان ہو رہی ہوں یار۔ تم ماں نہیں بن سکتی، کسی بھی ٹریٹمنٹ علاج سے صحیح ممکن نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ گلنار کو لگا وہ کچھ غلط سن رہی ہے۔ تم ٹھیک سن رہی ہو، حقیقت ہے یہ۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو گیا ہے۔ کچھ دن سے اسے انہی سوچوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ بیبی چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اپنی روٹین چیک اپ کروائے تھے، جن کے ریزلٹس یہ آئے تھے۔ اسے صرف گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی، ٹک ٹک، اور اپنی ہارٹ بیٹ کی آواز، دھک دھک۔ آنکھیں بند کرتے ہی ذہن کا چہرہ آنکھوں کے آگے آیا۔ وہ لرز گئی۔ یہ خبر وہ اسے کیسے دے گی؟ وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔ کتنا شوق ہے اسے بچوں کا، کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کا بھتیجا یہاں تھا۔ میں کیا کروں گی؟ گلنار، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیسے بھروسہ رکھوں؟ میں تو ایک نامکمل انسان ہوں۔ آواز اٹک اٹک کر نکل رہی تھی۔ مایوسی مت کرو، کفر ہے یہ۔ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان ہے۔ بہت اچھا انسان ہے تو کیا مطلب؟ میں اسے آزمائش میں ڈالوں گی؟ میں اس کے لیے آزمائش بن رہی ہوں، اللہ رحم کرے گا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ فی الحال چپ رہو۔ ضروری نہیں کہ تم یہ بات ڈسکلوز کرو، مگر کبھی تو وہ پوچھے گا نا، کبھی تو وہ جاننا چاہے گا۔ پلیز گلنار۔ نہیں، میں کیا کروں گی؟ میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے وہ شکستہ ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی۔ اداس کیوں ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ تم مجھے بتا سکتی ہو؟ ڈرائیور نے بتایا تم ہاسپٹل گئی تھی، مگر آج تو آف تھا نا تمہارا؟ ہاں، ایمرجنسی تھی۔ اچھا، وہ سوالیہ ہوا۔ اتنی جلدی ایمرجنسی سے نکل بھی آئی تم؟ بس 1 گھنٹے کے اندر تھی۔ ہاں، مسئلہ حل ہو گیا تھا، پیشنٹ ٹھیک تھا بالکل۔ تو پھر ایمرجنسی کیسے تھی؟ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ وہ باتیں بنا رہی تھی اور وہ جواب پر جواب دے رہا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ جیسے ڈسٹرب تھی۔ گلاب پلیز میری طرف دیکھو یار۔ میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہوں، بس انہی کچھ پلوں کے لیے جب تم مجھے میسر ہوتی ہو اور تم ایسا رویہ رکھو گی تو میری تھکاوٹ میں اضافہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ نا کیا ہوا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ بولو میری جان، کچھ تو بولو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ پی گئی۔ زین کی شرٹ بھیگے جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ اس کا سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم رو رہی ہو؟ تم تکلیف میں ہو نا؟ کچھ ہوا ہے نا؟ کیا ہوا ہے میری جان؟ بتاؤ نا۔ میں نہیں بتا سکتی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے زین۔ خدا کا واسطہ ہے میرا یوں حوصلہ نہ توڑو۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مطلب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے رخسار کو چومتے ہوئے اس کی آنکھیں بھی چوم رہا تھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ میں تمہارے لیے آزمائش نہیں بن سکتی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرے لیے کیوں آزمائش بنو گی تم تو میرا سکون ہو۔ وہ ہاتھ چھڑاتی ہوئی کمرے سے ہی باہر نکل گئی۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور قدم شکستہ۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی دوست کے سامنے بیٹھا تھا۔ اچھا، کل وہ ایمرجنسی کے لیے آئی تھی نا یہاں؟ ہاں، اس کی دوست نظریں چرا رہی تھی۔ آپ مجھے بتا سکتی ہیں وہ میری بیوی، اس کا کچھ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے؟ اگر کوئی بات ہے جو مجھے پتا ہونی چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں۔ دیکھو زین، ہاں میں سن رہا ہوں۔ میں یہ بات اس کی کنسرن کے بغیر نہیں بتا سکتی۔ میں اس کا شوہر ہوں، آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں۔ مجھے اس کے لیے فکر ہو رہی ہے، وہ پچھلے 24 گھنٹے سے الجھی ہوئی ہے اور یہ ہضم نہیں ہو رہا مجھ سے۔ وہ یوں نہیں ہے، کچھ ہوا ہے، میں جانتا ہوں۔ جو بھی ہوا ہے آپ مجھے بتا دیں، پھر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو یہ آپ اپنی دوست کا نقصان کریں گے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اس نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے۔ کیسے ٹیسٹ؟ پریگننسی ٹیسٹ۔ تو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ سوری مسٹر زین، مگر گلنار کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ زین کو ہاسپٹل کی چھت اپنے اوپر گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے آنسو یاد آئے، وہ تڑپ یاد آئی۔ وہ اسی لیے اپنی تکلیف میں تھی، اسی لیے وہ خود کو آزمائش کہہ رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ سن نہیں سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور چپ چاپ ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گلنار اسے دیکھے۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ ہاسپٹل میں ہی ہوگی، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کے پاس جاتا۔ ہاں، مگر وہ اس کی دوست کو منع ضرور کر چکا تھا کہ اس کے یہاں آنے کے بارے میں
گلنار کو نہ بتایا جائے۔ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ ایسے ہی بس تھکا ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں گلنار۔ وہ 2-3 منٹ کے لیے چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کتنا یقین کرتی ہو مجھ پر؟ وہ مسکرا دی، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ خود سے زیادہ کتنی محبت کرتی ہو اندازہ ہے۔ حساب نہیں ہے میرے پاس اس کا۔ کیا کر سکتی ہو میرے لیے؟ جان سے جا سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ جی سکتی ہو میرے لیے؟ ہاں تمہارے ساتھ جی سکتی ہوں، اگر میں کہوں میرے بغیر جیو۔ گلنار کا رنگ سفید پڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بتاؤ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ مجبور ہوں، کرنی پڑتی ہیں۔ اگر میں کہوں کہ میں تمہارے لائق نہیں، ایسی باتیں نہ کریں۔ میں کروں گا اور تمہیں سننی پڑیں گی۔ اگر میں کہوں کہ میری محبت ختم ہو گئی ہے، یقین کر لو گی؟ نہیں کر پاؤں گی تو کر لو یقین۔ نہیں رہی مجھے تم سے محبت۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بس ہوا ہے کچھ مجھے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم میرے لیے آزمائش ہو، لازوال آزمائش جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مت کہو ایسا پلیز۔ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ آگے بڑھ کر اسے کاندھوں سے تھام چکی تھی۔ تم محبت کرتے ہو نا مجھ سے، اور میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ اچھا تم نے مجھے ابھی تک بتایا کیوں نہیں کہ تم ماں نہیں بن سکتی؟ وہ کہہ گیا تھا کسی بھی لگی لپٹی کے بغیر۔ وہ 4 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ دو گے۔ تو کیا تم اسی لیے مجھ سے چھپا رہی تھی؟ میں بہت اچھا علاج کرواؤں گی اپنا، بہت دور چلی جاؤں گی، جو کرنا پڑا کروں گی۔ مجھے چھوڑو مت پلیز، میں مر جاؤں گی۔ میں اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈالو۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ کتنی سنگ دل ہونا تم۔ پچھلے 4 دن سے مجھے تڑپا رہی ہو، میری طرف دیکھتی نہیں ہو، مجھے بٹھا کر بتایا نہیں میں شوہر ہوں تمہارا، تمہارے وجود کا حصہ ہوں۔ تم اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ زین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اور اگر آج بھی میں تمہیں کنفرنٹ نہیں کرتا تو تم مجھے نہ بتاتی۔ کیوں ڈر رہی تھی؟ تمہیں کیا لگتا ہے اس بات سے میری محبت تمہارے لیے کم ہو جائے گی، یا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ گلنار کم آن، میں زین ہوں تمہارا، جسے تمہارے بغیر سانس تک نہیں آتی۔ تم سے جو محبت کرتا ہے، تم اولاد دو گی تو ہمیں خوشی ہوگی، صرف رتبہ بدلے گا، تم ماں بن جاؤ گی اور میں باپ۔ مگر میری محبت تمہارے لیے تب بھی ویسی ہی ہوگی جیسی آج ہے۔ تو اگر تم ماں یا میں باپ نہیں بن سکتے تو اس سے ہماری محبت کا کیا لینا دینا؟ میں نے محبت تم سے کی تھی، یہ جان سمجھ کر نہیں کی تھی کہ فیوچر میں ہم 2 ہی ہوں گے یا 3 یا 4 ہو جائیں گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ میری جان ہو تم، اللہ نے دینا ہوگا تو وہ ہمیں کہیں سے بھی دے دے گا۔ مجھے تمہاری سیفٹی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے تمہاری محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ بیوی کا مطلب سکون ہوتا ہے، اور وہ مجھے تم سے میسر ہے، یہی کافی ہے۔ جو محبت، جو خیال تم میرا رکھتی ہو وہ کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ میرا ذہن اتنا بڑا ہو گیا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اچھا جی، میں 3-4 سال بڑا ہوں تم سے۔ وہ ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو میں جانتی ہوں، مگر تم بیوقوف ہو نا۔ ہاں جانتی ہوں، اگر سب جانتی ہو تو ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ میں ڈر گئی تھی، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ محبت نہیں رہی، تم میرے لیے آزمائش ہو، یہ کیسے لفظ ہے؟ تو اور کیا کرتا؟ تم تو منہ کھولنے سے رہی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ ڈر تو میں بھی گیا ہوں، تمہیں کھونے سے، تمہارے بغیر جینے سے۔ میں نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہا تھا 4 دن سے، کہ نہ جانے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو، پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہو، کیا سمجھ رہی ہو۔ میں کیا سمجھوں گا، تمہیں جج کروں گا؟ نہیں، میں جانتی ہوں تمہیں۔ میں خود سے ڈر گئی تھی کہ میں کیسے کہوں گی یہ سب، کیسے برداشت کروں گی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ہم یہ ساتھ رہیں گے، ساتھ برداشت کریں گے۔ ڈاکٹر ایمرجنسی ہے، کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، 2 ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، وائف پریگننٹ ہے اور ہسبینڈ کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی ایمرجنسی کی طرف بڑھی۔ ان کے گھر سے کوئی ہے؟ نہیں ڈاکٹر، وہ دونوں اکیلے ہی رہتے ہیں، رشتہ دار ہیں اور ان کو انفارم کر دیا گیا ہے۔ ان کے ہسبینڈ کی کنڈیشن کیسی ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ سامنے کارٹ میں لیٹے بیبی کو دیکھ رہی تھی جس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی مر گئی۔ گلنار کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ اللہ کے بھی کیا ہی حساب ہے نا۔ ایک وہ عورت تھی جو ماں بن رہی تھی، بن تو گئی مگر اس کے پاس رہ نہیں پائی۔
دوسرا اس کا باپ ہے جو اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک ہم دونوں ہیں جو اس خوشی سے ہی محروم ہیں۔ کیا اس بچے کو پتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار چکا ہے؟ ڈاکٹر، تبھی اس نے پیچھے سے ایک چیخ سنی، آہ! وہ پلٹی، کیا ہوا؟ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ گلنار کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے اس معصوم پیارے سے بچے کی طرف دیکھا جو چند ہی پلوں میں یتیم ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میرے اس فیصلے کا احترام کرنے کے لیے۔ جو چیز آپ کو مکمل کرے وہ فیصلہ مان لینا چاہیے۔ مجھے امید ہے یہ بچہ ہمارے لیے بہت خوش نصیب ثابت ہوگا۔ جانتی ہوں زین، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، مگر جب بڑا ہوگا تو ہمیں بہت عزیز ہوگا، کیونکہ یہ ہماری پہلی اولاد ہے اور پہلی اولادیں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ اسے گود میں سلاتے ہوئے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، ہاں یہ تحفہ اسی نے ہمیں دیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ بچہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، جو آج سے اس کی ماں تھی۔ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی، اس سے محبت کرتی، اس کا سایہ بنی رہتی، اور ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا اس کا باپ جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک ہی کہا ہے کسی نے، اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے امید نہیں ہوتی۔ ان دونوں کو بھی وہاں سے ملا تھا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیٹ کیوں آئے ہو؟ لیٹ نہیں آیا، تمہارے لیے کچھ لینے گیا تھا، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اچھا جی، مطلب اب تم لیٹ آؤ گے تو الزام مجھ پر لگاؤ گے؟ تمہاری وجہ سے لیٹ ہوئی ہے، تم مجھ پر اس لیے غصہ کر رہی ہو کہ میں لیٹ آیا ہوں؟ ہاں، کیونکہ میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اون مجھے کتنا تنگ کر رہا تھا اور مجھے تمہاری کتنی ضرورت تھی۔ او میرا بچہ، وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ مگر دیکھو نا، اب تمہارا شوہر تمہارے لیے کچھ ڈھونڈنے نکلے گا تو لے کر ہی آئے گا نا۔ کیا ڈھونڈنے نکلے تھے؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ تم اپنا میسج نہیں پڑھا؟ تم نے شام کو 6 بجے مجھے کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ وہ جیسے بھول گئی۔ میں واقعی بھول گئی یار، میری طرف دیکھو تو صحیح، اپنی چیٹ اوپن کرو۔ وہ اپنا فون ڈھونڈتے ہوئے اپنی چیٹ کھول چکی۔ سنو زین، میرے لیے گول گپے لیتے آنا، ورنہ گھر نہیں آنا۔ گلنار نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں اٹھائیں۔ او آئی ایم سوری، میں بھول گئی تھی۔ جانتا ہوں محترمہ، سب جانتا ہوں، یہ سارے آپ کے چونچلے ہیں۔ اور انٹر ہوتے ہی مجھ پر برس گئیں۔ آئی ایم سوری، اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ اٹس اوکے، ہوتا ہے۔ آپ اب ایک بچے کی ماں ہیں تو اس کے تاثرات تو دیکھیں گے۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ کچھ نہیں، مذاق کر رہا ہوں۔ 1 سالہ اون ان دونوں کے پاس کھیل رہا تھا اور وہ اس کے بال بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کیا سوچ رہی ہوں؟ کچھ نہیں، تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ یہ بلو شرٹ تم پر کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ ہاں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم سیاہ لباس میں کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ کیا تعریف کی جائے تمہاری۔ شکریہ جناب، مشکور ہوں میں آپ کی، اور میں تمہارا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جانتی ہوں جناب، جانتی ہوں۔ اون آ کر ان دونوں کے بیچ میں بیٹھتا پسند کیا اور گول گپے آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا، جسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ ماما پاپا کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اون کے انداز پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ ان کا جہان مکمل تھا ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ۔